بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ آئیے حفظ کریں. کتاب کا نام ہے غرر الحکام. صفحہ نمبر ہے 326 اور حدیث نمبر ہے 24. حدیث نمبر 24. قال علی علیہ السلام: الوفاء حلیۃ العقل وعنوان النبل. 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 وفا کرنا عقل کی زینت اور ہوشمندی کا عنوان ہے. الوفاء حلیۃ العقل وعنوان النبل. 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 وفا کرنا عقل کی زینت اور ہوشمندی کا عنوان ہے. یعنی انسان اگر اخلاق کی بلندیوں تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے کیا چاہیے کہ وہ وفا کرے. وفا کا جو انہوں نے فارسی ترجمہ کیا ہے، انہوں نے وعدہ پورا کرنے کی مطلب صورت میں کیا ہے اس کا ترجمہ. یعنی وعدہ پورا کرنا یا ساتھ نبھانا. ہم لوگوں کا جو ہوتا ہے وفا یعنی ساتھ نبھانا. اگر آپ دوستی کرتے ہیں تو آپ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ وفا کرنا یعنی اس دوستی کو باقی رکھنا. تو یہ عقل کی زینت اور ہوشمندی کا عنوان ہے. یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی مطلب کسی سے دوستی کریں، رشتہ داری کریں، مطلب کیا کریں کہ اس کو نبھائیں. اور یہ بہت زبردست بات ہے. دیکھیے، آپ سب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، کامل نہیں ہوتا. ہر انسان میں ضروری ہے، یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہر انسان میں کچھ ویک پوائنٹس بھی ہوتے ہیں، ویکنیسز بھی ہوتی ہے. جیسے ہر انسان میں خوبیاں ہوتی ہیں، اس طرح ہر انسان میں لازمی طور پہ خامیاں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں. جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں یا رشتہ داری کرتے ہیں تو بہت اچھی بات عام طور پہ کہی جاتی ہے. میں نے بہت ساری اس میں تقریریں سنی ہیں اس پہ انٹرنیٹ پہ، خاص طور پہ جو میاں بیوی کے بارے میں عام طور پہ وفا کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب شادی میں جب خاتون یا مرد جب قبول کرتے ہیں تو یعنی مرد یا عورت کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیوں کو بھی قبول کریں. یعنی وہ یہ سوچیں میں نے قبول ہے کا کیا مطلب ہے کہ میں نے اس شخص کو قبول کیا، اس کی خامیوں سمیت، اس کی برائیوں، ویک پوائنٹ سمیت اس کو قبول کیا. اس طرح جب ہم دوستی کرتے ہیں کسی سے تو ہم جو ہیں اس بات کو قبول کریں. یعنی جس طرح ہمارے اپنے گھر والے ہیں، سب سے پہلے وفا کس سے ہوتی ہے؟ اپنے گھر والوں سے ہوتی ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے وفا کا؟ یعنی کہ ہم اچھا سلوک کریں، کہ اگلے انسان کا دل خوش کریں، اگلے انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. تو سب سے پہلے وفا جو ہے ہماری اپنے گھر والوں کے ساتھ، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہونی چاہیے، اچھے سلوک کی صورت میں. دیکھیے، بعض لوگ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا آپس میں وہ محبت کا رشتہ ہی نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. جس طرح بہن بھائی آپس میں احساس کا رشتہ ہی نہیں ہے، پر ایک گھر میں رہ رہے ہیں، تو یہ وفا ہے کیا؟ یہ ہرگز بھی وفا نہیں ہے. وفا کا کیا مطلب ہے کہ اچھے طریقے سے آپ ساتھ کو نبھا رہے ہیں، چاہے آپ بہن بھائی ہیں، چاہے آپ دوست ہیں، چاہے آپ ہمسائے ہیں، آپ اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں. اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ آپ میں صبر ہو، تحمل ہو، برداشت ہو آپ میں. تو تب ہی ہو سکتا ہے کہ اچھے طریقے سے ہم ہر رشتہ، ہر تعلق جو ہے اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اگلے انسان کو معاف کر کے، اس کی مجبوری کو سمجھ کے اور تھوڑا سا اظہار کر کے، قربانی دے کے، اپنے جذبات کی، احساسات کی، دوسرے کی بات کو اہمیت دے کے، تب ہی ہم اچھا سا تعلق نبھا سکتے ہیں. الوفاء حلیۃ العقل وعنوان النبل. 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 وفا کرنا عقل کی زینت اور ہوشمندی کا عنوان ہے. الوفاء حلیۃ العقل وعنوان النبل. 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 وفا کرنا عقل کی زینت اور ہوشمندی کا عنوان ہے.
انشاءاللہ کہ ہم سب اسے بار بار سن کے اچھی طرح سے حفظ کر لیں، اچھی طرح سے زبانیں یاد کر لیں اور پکا اس کو نمبر کے ساتھ اٹیچ رکھیں۔ حدیث نمبر 24 کون سی ہے؟ الوفاء حلیۃ العقل و عنوان النبل، 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 الوفاء حلیۃ العقل و عنوان النبل۔ وفا کرنا عقل کی زینت اور ہوشمندی کا عنوان ہے۔ حدیث نمبر 24 کون سی ہے؟ الوفاء حلیۃ العقل و عنوان النبل، وفا کرنا عقل کی زینت اور ہوشمندی کا عنوان ہے۔ اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں حامی و ناصر ہو آپ کا۔